اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے جو ہمارا دو ٹاپک ہوں گے، یہ ایک ہوگا پہلا جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں کل عمران خان صاحب کی جو القاعدہ ٹرسٹ کیس کی سماعت تھی جو کینسل ہو گئی، اس کی تفصیلات بتائیں گے۔ دوسرا، اس کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے کن ججوں نے اور PTI کے کن وکیلوں نے عمران خان کو سزا دلوانے میں اہم کردار ادا کیا، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں۔ میں پہلے بھی ویلاگوں میں بتا چکا ہوں، لیکن اس ویلاگ میں اس کیس کے بارے میں مکمل آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ عمران خان کے وکیلوں نے اور کس جج نے عمران خان کو اس کیس میں سزا دلوانے میں اہم کردار ادا کیا، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ القاعدہ ٹرسٹ کیس کی کل جو سماعت ہوئی، اور میں نے پہلے ویلاگ میں آپ لوگوں کو 3-4 چیزیں بتائی تھیں کہ نیب پروسیکیوٹر اگر تعینات ہوگا یا نہیں ہوگا تو وہ ہوگا، یا جج چھٹی پر ہوگا یا بینچ ہوگا۔ اس کی جج چھٹی پر چلا گیا۔ وہ دیکھیے، اسٹیبلشمنٹ نے جج خود اپنی مرضی سے لگائے ہیں، اور ایک لاہور ہائی کورٹ سے ایک نیا جج آصف جج چھٹی پر تھا۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے کہ پہلے ملزم کا وکیل پیش نہیں ہوتا تھا، یا ملزم یا کچھ ایسے بہانے بنا کر سماعت ملتوی کرا دی جاتی تھی، لیکن عمران خان پاکستان کی تاریخ کا پہلا ہے جس کی کیس کی سماعت راتوں کی ہوتی تھی۔ پہلے ایک کیس کا فیصلہ آنا تھا، وہ آپ کو پتہ ہوگا، وہ حنیف عباسی کا تھا، جس میں اسے عمر قید سزا ہو گئی تھی۔ اس کے بعد اسے لاہور ہائی کورٹ سے ضمانت اس کے بعد بری کر دیا گیا، وہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ لیکن القاعدہ ٹرسٹ کیس میں عمران خان صاحب کی کیس کی سماعت ہوئی نہیں۔ اب سب سے بڑی مدت یہ ہے کہ کیا 20 جون کو عمران خان کی کیس کی سماعت ہوگی؟ 20 جون کو کیا جمعے کے روز کیا عمران خان صاحب کی کیس کی سماعت مقرر ہوگی یا نہیں؟ اگلے ہفتے پر اہم ڈیولپمنٹ شروع ہونی ہے، اس پر ہم الگ ٹاپک بنائیں گے۔ لیکن عمران خان صاحب کو القاعدہ ٹرسٹ کیس میں مجھے یقین ہے کہ جب تک عمران خان کو القاعدہ ٹرسٹ کیس کی ضمانت اس وقت تک نہیں ملے گی جب تک توشہ خانہ 2 کیس میں اور GH کے حملہ کیس میں سزا نہیں سنائی جاتی۔ اب بہت بڑا مدعا آ چکا ہے کہ عمران خان کی جو سماعتیں القاعدہ ٹرسٹ کیس کی کینسل ہوگی۔ اس میں PTI کی لیگل ٹیم، جس میں سلمان صفدر کا ایک اہم کردار تھا۔ آپ کہیں گے کہ آپ کیسی بات کریں؟ دیکھیے، جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان نے سیشن کورٹ کا فیصلہ چیلنج کیا تھا، جب سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا، اس میں کہا کہ کابینہ کے فیصلے کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد PTI نے وکیلوں نے درخواست دی کہ عمران خان کو بریت کر دیں، لیکن جب اس کیس میں عمران خان پر فرض جرم عائد دیا تو اس وقت ان لوگوں نے عمران خان کی بریت کی درخواست نہیں دی، اس لیے نہیں دی تاکہ آخر کیس میں دیں، تاکہ عمران خان کو اس کیس میں سزا دلوانے میں وکیل ٹیم۔ دیکھیے، اب آپ سوچیں، جب عمران خان گرفتار ہوا تو اس کیس میں عمران خان کی اس کیس میں عمران خان کو ڈسچارج کر دیا جائے، اس کیس میں عمران خان کو بری کر دیا جائے، اس ریفرنس میں عمران خان کو خارج کر دے تو سیشن کورٹ اسے مسترد کر دیتی، تو پھر اس کے بعد کہاں آتے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ اس پر فیصلہ کرتی یا اس کو مسترد کر دیتی۔ اس کے بعد PTI کے پاس سپریم کورٹ کا آپشن تھا، سپریم کورٹ میں جاتے اور سپریم کورٹ میں عمران خان کی سزاؤں یا اس کے دیگر کیسوں کی ہونی تھی، وہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ لیکن یہاں جسٹس گل حسن اورنگزیب، جس کے پہلے میں نے کہا تھا یہ یحییٰ خان 2 ہے، اس نے کہا کہ بھائی سیشن کورٹ پھر سنے۔ دیکھیے، جو جج عمران خان کو درخواست پر اور ساتھ عامر فاروق نے عمران خان کی آخری انصاف تھا، اس میں کیل ٹھوکا، کہا کہ یہ فیصلے کے ساتھ سنا جائے۔ مثال کے طور پر اگر پہلے سنا جائے تو عمران خان کی ٹیم اسے پھر چیلنج نہ کر سکے اور نہ ہو، لیکن اس نے کہا کہ فیصلے کے ساتھ بریت کی سزا تاکہ اسے عمران خان پھر کریں۔ اگر اس فیصلے کو PTI سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیتی تو عمران خان کو القاعدہ ٹرسٹ کیس میں سزا نہیں ہوتی۔ یہاں PTI نے سب سے بڑی PTI عمران خان کے وکیلوں کی پہلی غلطی، سب سے پہلے کیس کو چیلنج نہ کیا گیا اور لیٹ چیلنج کیا گیا تاکہ عمران خان کو اس کیس میں سزا ہو۔
اور جب سزا قریب ہوئی تو درخواستیں دی گئی۔ اور اس کے بعد کیا عمران خان کی جب اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آ چکا، اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیوں نہیں کیا گیا؟ اور چیلنج کرنے کے بعد عمران خان کا فیصلہ محفوظ ہونے کے ان کے پاس پہنچ جہاں سے پی ٹی آئی کے جو سوشل میڈیا یہ بے وقوف لوگ ہیں، ان کو حقیقت کا علم نہیں ہوتا۔ اب توشہ خانہ 2 کیس کی بریت کی درخواست لگی ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ۔ کیا انہوں نے کہیں پریس کونسل یا سپریم کورٹ یا انٹرنیشنل کورٹ کی دھمکی دی؟ نہیں، یہ خود چاہتے ہیں کہ عمران خان کو سزا ہو اور ان کیسوں میں عمران خان کی بریت نہ ہو۔ آپ کو میں نے اس کیس کا مکمل تفصیل سے آگاہ کر دیا ہے کہ عمران خان صاحب کو کہاں ان لوگوں نے پہلے اگر گرفتار ہوتے تو یہ کر دیتے وہ کر دیتے، لیکن ان لوگوں نے نہ عمران خان کے کیس اور عمران کو خارج کرنے کی درخواست دی، نہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں نہ سپریم کورٹ میں۔ اب دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم عمران خان کو ضمانتوں میں کوئی دلچسپی 16 کو ہے عمران خان کی 9 مئی کیسوں میں، اس کی کیا ہوتی ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، مزید معلومات کے لیے اور القاعدہ ٹرسٹ کیس 20 جون کو مقرر ہوگا یا نہیں ہوگا، اس پر ہم الگ ٹاپک بنائیں گے تاکہ آپ کو آنے والی ان معلومات سے ضرور حاصل ہو۔